السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، کرکٹ کا میدان ہو یا سیاست کی بے رحم پچ، کھیل صرف آنکھیں بند کر کے بلہ گھمانے کا نام نہیں۔ دباؤ کو سچویشن میں اعصاب کو قابو میں رکھ کر اور گراؤنڈ کی صورتحال کے مطابق خود کو ڈھال کر ایک اچھی ٹیم میچ جیتنے کی اپنی بھرپور کوشش کرتی ہے۔ ایک سمجھدار بلے باز خوب جانتا ہے کہ جب حریف ٹیم کے بولرز بہترین لائن و لینتھ پر گیندیں کرارے ہوں تو بار بار ایک ہی غلط شاٹ مار کر آؤٹ ہونے کے بجائے اپنی ٹیکنیک کو صورتحال کے مطابق بدلنا پڑتا ہے۔ مگر جب کوئی ٹیم اپنی خامیوں کو سدھارنے کے بجائے ہر بار کلین بولڈ ہونے پر امپائر کے فیصلے، پچ کے رویے اور حریف ٹیم کی فیلڈنگ پر الزامات لگانا شروع کر دے تو وہ جیت کی دوڑ سے مستقل باہر ہو جاتی ہے۔ کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ بڑا کھلاڑی وہ نہیں جو ایک میچ ہارنے پر دل برداشتہ ہو کر کریز چھوڑ دے، بلکہ وہ ہے جو نئی اسٹریٹجی کے ساتھ میدان میں واپس آئے اور حریف کے پلان کو فیل کر دے۔ لیکن جب کوئی ٹیم پے در پے شکستوں کے باوجود اپنے کھیل کو بدلنے کے بجائے ایک پٹے ہوئے فارمولے کو ہی اپنانے پر اڑ جائے تو سوالات مخالف ٹیم سے نہیں اپنے ڈریسنگ روم سے پوچھے جاتے ہیں، کیونکہ سکور بورڈ جذبات نہیں نتائج گنتا ہے۔ ناظرین، میرے کپتان کی ٹیم گزشتہ پونے 3 سال سے احتجاجی سیاست کی اسی پچ پر مسلسل اندھا دھن بلہ گھمانے کی ناکام کوشش کر رہی ہے، جہاں مخالف ٹیم کے بولرز بار بار ان کی مڈل وکٹ اڑا رہے ہیں۔ میرے کپتان کی ٹیم کی جانب سے گزشتہ 2 ماہ سے کم از کم 3 بار اڈیالہ جیل کے باہر 10,000 کا مجمع لانے کا دعویٰ کیا گیا، لیکن جب میچ کا وقت آیا تو میدان میں صرف چند 100 تماشائی ہی نظر آئے، جس سے صرف صاف صاف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اب احتجاج کا یہ پرانا فارمولا بری طرح پٹ چکا ہے۔ جو عوام کبھی میرے کپتان کے ایک اشارے پر پورا نظام جام کر دیتی تھی، وہ اب کپتان کے بغیر صرف کھلاڑیوں کی کال پر اپنے گھروں سے نکلنے کو تیار نہیں۔ مگر پارٹی قیادت اب بھی اس تلخ حقیقت کو تسلیم کرنے سے مسلسل انکاری ہے، اور اس سیاسی ضد نے پوری جماعت کو وہاں لا کھڑا کیا ہے جہاں کپتان ڈریسنگ روم میں قید ہے اور باہر اس کی پوری ٹیم ایک ہی طرح کی حکمت عملی اپنا کر مسلسل ہار کر ایک تماشا بن چکی ہے۔ ایک وہ دور تھا جب میرے کپتان کے جلسے کسی ورلڈ کپ کے ہائی وولٹیج فائنل کا سما پیش کرتے تھے، جہاں گراؤنڈ میں موجود ہر چہرے پر ایک خوشی چمکتی تھی، آنکھوں میں امید کے آنسو ہوتے تھے اور ڈی جے کے گانوں پر عوام کا دیوانہ وار رقص ہوتا تھا۔ میرے کپتان کی ایک آواز، ایک اشارے پر لاکھوں کا مجمع نہ گھڑی کی سوئیاں دیکھتا تھا، نہ موسم کی پرواہ کرتا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا جلسہ گاہ کو انسانوں کے سمندر میں بدل دیا جاتا تھا۔ لیکن پھر وقت کا پہیہ گھما اور میرا کپتان پچ سے آؤٹ ہو کر چلا گیا۔ سیاست کے اسٹیڈیم کا سارا منظر ہی بدل گیا۔ ایک طرف وہ اکیلا کپتان تھا جس کے پیچھے لاکھوں کارکنوں کا ہجوم تھا، اور دوسری طرف یہ 10 کھلاڑی ہیں جن کے سامنے بالکل خالی میدان پڑا ہے۔ جب تک وہ خود پچ پر موجود تھا اور فرنٹ فٹ پر آ کر چوکے چھکے مار رہا تھا تو تماشائی مہنگی ٹکٹیں خریدنے کے لیے لائنوں میں کھڑے ہوتے تھے۔ سیاست کا یہ اسٹیڈیم عوام سے کھچا کھچ بھرا ہوتا تھا، مگر آج وہ جادو غائب ہے، کیونکہ اب میرا کپتان ڈریسنگ روم میں بیٹھا ہے اور اپنے 10 کھلاڑیوں کو دیکھ رہا ہے، اور وہ 10 کھلاڑی 10,000 بندے بھی اسٹیڈیم میں لانے کے قابل نہیں۔ ناظرین، آج کا یہ سچ ہے کہ ٹکٹ چیکر اسٹیڈیم کے گیٹ پر تنہا اور اداس بیٹھا ہے، کیونکہ اب کوئی مفت میں بھی یہ میچ دیکھنے کو تیار نہیں، اور نہ ہی بازاروں میں اب کوئی اس ٹیم کا جھنڈا خریدنے کے لیے نکلتا ہے۔ کیا میرے کپتان کے یہ 10 کھلاڑی واقعی اتنے نااہل اور ناتجربہ کار ہیں کہ ایک مرکزی لیڈر کے سکرین سے پیچھے ہٹتے ہی یہ پورا اسٹیڈیم تو کیا اسٹیڈیم کے 1-2 سٹینڈ بھی تماشائیوں سے بھرنے کے قابل نہیں رہے؟ میرا کپتان بھی ڈریسنگ روم میں بیٹھ کر سوچ رہا ہوگا کہ اس نے اپنے پیچھے کن نااہل اور سست کھلاڑیوں پر مشتمل ٹیم بنائی تھی، جو اس کے برانڈ کو سنبھالنا تو دور کی بات، اس کی لاج رکھنے کے لائق بھی نہیں ہے۔ اسٹیڈیم بھرنا تو بہت دور کی بات، ان 10 کھلاڑیوں کو تو گراؤنڈ کے اندر اپنی آپس کی لڑائیوں اور سازشوں سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ ناظرین، میرے کپتان کی اس ٹیم کا المیہ دیکھیے کہ حریف کا مقابلہ کرنے کے بجائے یہ 10 کھلاڑی خود ایک دوسرے پر ہی میچ فکسنگ کے سنگین اور شرمناک الزامات لگا رہے ہیں، اور ہر کھلاڑی دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ کوئی پریس کانفرنس میں چیخ کر کہتا ہے کہ فلاں نے جان بوجھ کر نو بال کرائی تاکہ پارٹی کو نقصان پہنچے، تو کوئی پیچھے بیٹھ کر الزام لگاتا ہے کہ فیلڈنگ جان بوجھ کر غلط سیٹ کی جا رہی ہے تاکہ حریف ٹیم کو کھل کر کھیلنے کا موقع مل سکے۔ یہاں تک کہ کھلم کھلا یہ چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ فلاں کھلاڑی مخالف ٹیم کے ساتھ اندر خانے مل چکا ہے، اور فلاں بولر نے جان بوجھ کر فل ٹاس گیند کرائی تاکہ حریف بلے باز آسانی سے چھکا مار سکے۔
میرا کپتان ڈریسنگ روم کی کھڑکی سے اپنی اس بکھری ہوئی ٹیم کی نالاکی کو حیرت سے دیکھ رہا ہے کہ شاید یہ میرے آؤٹ ہونے کے بعد یہ بکھری ہوئی ٹیم کبھی ایک ٹیم بن کر اسے اس مشکل میچ میں جتوا سکے، مگر یہاں پر کوئی صرف اپنی ہی پوزیشن بچانے میں مصروف ہے۔ دوسری طرف جو مایوس شائقین ٹی وی اسکرینوں پر سر پکڑ کر یہ بورنگ میچ دیکھ رہے ہیں، وہ مایوس کن کارکردگی سے اس حد تک تنگ آ چکے ہیں کہ اب دل سے دعا کر رہے ہیں کہ کاش بارش ہی ہو جائے اور یہ میچ ہی بند ہو جائے، کیونکہ اب یہ برملا کہتے ہیں کہ اگر کپتان نہیں تو میچ نہیں۔ ادھر باہر بیٹھے کامنٹیٹرز اور سینئر کنسلٹنٹس جب ان کھلاڑیوں کی ٹائمنگ اور ناقص حکمت عملی پر تلخ سوال اٹھاتے ہیں تو یہ 10 کھلاڑی اپنی غلطی ماننے کے بجائے الٹا مائک پر جھگڑنے لگتے ہیں اور تنگ آ کر کہہ دیتے ہیں کہ اگر تم اتنے بڑے کھلاڑی ہو تو خود آ کر میدان سنبھال لو۔ میرے کپتان کے ان 10 کھلاڑیوں میں جو بلے باز ہیں وہ اپنی ٹیکنیک اور شاٹس درست کرنے کے بجائے ہر بار مخالف ٹیم پر بال ٹیمپرنگ کا الزام لگا رہے ہیں، مگر ان کو اب کون بتائے کہ ان الزامات سے کبھی ہارے ہوئے میچ نہیں جیتے جاتے۔ اگر اب بھی اثر نو حکمت عملی ترتیب نہ دی گئی تو پچ پر موجود یہ کھلاڑی سیاسی تاریخ کا حصہ بن جائیں، کیونکہ ڈریسنگ روم میں بیٹھا میرا کپتان اپنے نااہل کھلاڑیوں کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہے۔ تمام صورتحال پر مزید بات کریں گے۔ میرے ساتھ 4 جرنلسٹ آج موجود ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف آج اس مقام تک کیوں پہنچی ہے کہ 10,000 بندہ بھی اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے کرنے کی ہمت نہیں ہے ان کے اندر۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اسار رانا صاحب، پروگرام میں پہلی دفعہ شرکت کر رہی ہیں۔ شازیہ ذیشان صاحبہ اینکر پرسن ہے، تجزیہ کار ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار عمران شفقت صاحب، اور ان کے ساتھ موجود ہیں اینکر پرسن رائے ثاقب صاحب۔ تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے رانا صاحب، یہ ہونا تھا آج کپتان کی ٹیم کے ساتھ کہ پہلے 10,000 بندہ نہیں اکٹھا ہو سکا اور اس کے بعد اب ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں کہ تمہارا قصور تھا، تمہاری وجہ سے ہوا کہ 10,000 بندے نہیں اکٹھے ہو سکے۔ میں پانی پی لوں، میرے تو آنسو نکل آئے۔ ایسی آپ نے شام غریباں پڑھی ہے کہ یقین کریں مجھے تو ہچکیاں آ رہی ہیں کہ یہ تو کیا آپ نے سنا دیا۔ پانی پی لوں میں آپ پیئیں سکون سے۔ آپ کا پانی پینا سب سے زیادہ یقین کریں اس پینل میں آپ کا بنتا ہے۔ میرا دل کر رہا ہے میں دھاڑے مار مار کے رہوں۔ آپ نے ایسا نقشہ کھینچا شکریہ آپ کا کہ میں تو کیا کہوں، لیکن اگر آپ مجھے صرف 2 منٹ دے دیں تو میں آپ بیٹنگ کریں، کھل کے کریں۔ یہ جو آپ کے کپتان کی ٹیم ہے نا، اس نے 8 فروری کو جیت لیا تھا ورلڈ کپ، اچھا ٹھیک ہے، اور وہ آپ نے ٹرافی اسے نہیں دی، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کپتان کے اوپنرز کو دی سزائیں اور جیلوں میں بند کر دیا، ٹھیک ہے۔ ان کے مڈل آرڈرز کو ملک سے بھگا دیا، اور ان کے جو لوور مڈل آرڈرز تھے ان سے مافیا منگوا کے گھر بٹھا دیا، ٹھیک ہے۔ ان کے جو تیز بولر تھے ان کو آپ نے نااہل قرار دے دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ توقع رکھتے ہیں کہ کپتان کی یہ ٹیم، آپ کے کپتان کی یہ ٹیم کو ہر ورلڈ کپ جیت جائے، جبکہ انہیں یہ بھی پتا ہے کہ جب ہم کھیلنے لگیں گے اگر وکٹ کے اوپر ہم سیٹ ہو جائیں گے تو وکٹ توڑ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم چھکے مارنے لگیں گے تو امپائر جو ہے آؤٹ دے دے گا، ٹھیک ہے۔ جو بولر ماٹھا ترین بولر بھی گیند کر رہا ہوگا اگر وہ پیڈ دے کولوں بھی گیند لگیں گی تو تسی LBW دے دو گے۔ تو آپ کے کپتان کا کیا، اس میں ایک ٹرائی کریں، اور بتائیے ٹرائی یہ کریں کہ 5 منٹ کے لیے کپتان کو باہر نکال کے نا اور اس سے کہیں کہ تم ایک آواز دے کے دیکھو، پھر یہ آپ کو اسٹیڈیم پتہ بھر چل جائے، گا۔ اسٹیڈیم بھر جائے گا۔ نہیں ہے کوڑی دا میدان، آپ کر کے دیکھیں نا ٹرائی۔ آپ جو ریلو کٹا کرکٹ ٹیم سے توقع کر رہے ہیں، آپ عمران خان کو کیوں 4.5 سال سے رگڑا لگ رہا ہے، اور عمران خان کو آپ نے 200 سے زیادہ اوپر مقدمے بنا دیے، آپ نے اس کے پچھلے 1100-1200 دن سے وہ جیل میں ہے، 7-8 مہینے سے اس کے ملاقاتیں بند کی ہوئی ہیں۔ اگر یہ اتنے ہی ریلیونٹ ہے کپتان تو پھر اتنا کچھ کرنے کی زحمت کیوں کر رہے ہیں؟ گلگت بلتستان کے انتخابات میں آپ کے کپتان کی ٹیم کو گھسنے نہیں دیا گیا، اور آپ نے دوسری ٹیم کے ریٹائرڈ ہیڈ کوچ کو بلا کے تقریریں کروا دی۔ دوسری ٹیم کے ریٹائرڈ، اچھا ٹھیک ہے، نواز شریف صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں۔ نہیں، میں کیلکولیٹ کر رہے تھے، کتنی کال کر رہے ٹھیک ہے نا، آپ جب اتنے یہ وہ کر رہے تھے، دے رہے تھے، نہیں، اچھی بات، اچھی بات۔ آپ نے بھی کرکٹ کی اس میں تشریح کی، جی جی بالکل ٹھیک کیا۔ مجھے کرکٹ آپ سے ملی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو خان صاحب والی بات کی، میں اور آپ اس پہ ایگری کرتے ہیں کہ خان صاحب کا اگر ہو یہاں پہ تو ایک چام ہے ان کا، ایک پل ہے ان کی، بٹ مائی کوشچن از کہ پھر یہ میں اور آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ جو اب میدان کے اندر موجود ہے یہ ٹیم، یہ واقعی نااہل ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات، یا آپ کے خیال میں اہل ہے؟ نہیں، میں عرض کروں، میں اس بات پہ آپ کے ساتھ متفق ہوں، اور اسی پروگرام میں اس کا 10,000 دفعہ اعتراف کر چکا ہوں کہ یہ جو ٹیم ہے، سیاسی ٹیم جو اس ٹائم عمران خان کی ہے، یہ اس اہل نہیں ہے
کہ وہ اتنی بڑی پارٹی کو لے کے چل سکے یا اتنی پارٹی کا بوجھ برداشت کر سکے. اس کی ایک بات سن لیں پھر آپ آگے جائیے گا. پہلی دفعہ خاتون آئی ہیں, مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے ان کے آنے سے. میڈم شکریہ. جی ادھر کا میں ان کے بیہاف پہ آپ سے شکریہ ادا کرتا ہوں. وہ سمپل سی بات ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ارکان اسمبلی, آپ دیکھ لیں پنجاب اسمبلی کے ارکان کل بجٹ پہ بحث کر رہے تھے, وہاں نہیں گئے, سارے وہاں پہ پنجاب اسمبلی میں موجود تھے. کیونکہ ان کی پرائورٹی کچھ اور ہو گئی ہیں. یار مجھے تنخواہ مل رہی ہو, مجھے مفت بجلی کے یونٹ مل رہے ہو, مجھے پیٹرول مل رہا ہو, مجھے ٹی اے ڈی اے مل رہا ہو, مفت علاج مل رہا ہو, میں کیوں سڑک پہ جا کے کھڑے ہو کے پولیسوں کو مار کھاؤں گا؟ یہ سارے ایم این ایز اور ایم پی ایس, میں ہاں سب کی بات کر رہا ہوں. کے پی والے بھی, کے پی والے بھی, جو میں نے تو آپ کے پروگرام میں لاسٹ ٹائم وہ شفیع جان صاحب تھوڑا سا ہم سے ناراض بھی ہو گئے تھے نا, میں نے جب یہ کہا تھا کہ عشق عمران ٹھنڈا پڑ گیا ان کا. ہاں آپ نے کہا تھا, ٹھیک ہے نا, یہ دیکھیں کتنے زور سے آپ نے کہا, مجھے خوشی ہوئی کہ میری بات آپ کو یاد رہتی ہے, ٹھیک ہے نا. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ چاہے سی ایم کے پی ہو یا پنجاب کے وہ ہوں, یہ سب ان میں یہ اتنے کیپیبل نہیں ہے جتنا بڑا ہم ان سے توقع کر رہے ہیں. کس کو لے کر آئیں, کس کو کہاں سے باہر سے ڈھونڈ کے لائیں پھر بندہ؟ نہیں باہر سے کیوں لائیں, آپ ڈیالہ سے لے آئیں, ایک دفعہ لے آؤ. پارٹی ایک بندے پہ تو نہیں چلتی نا, اور بھی تو بندے نہیں, پاکستان میں پارٹی ایک ہی بندے پہ چلتی ہے, ایک ہی بندے پہ, ٹھیک ہے نا. یہ باقی اس بندے سے جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں. آپ ایک دفعہ دے نا اسے سیاسی موقع یار, اسے باہر لائیں, ان سے کہیں سیاسی حریفوں سے مقابلہ کر لیں. جلدی سے اگر پارٹیاں ایک بندے پہ چلتی ہیں, پی ایم ایل این تو نواز شریف صاحب پہ چلتی تھی, وہ گلگت بھی گئے, الیکشن ہار گئے, پھر تو ایسے ہی چل رہی ہے نا. اور کیا کی رہا میں شازیہ صاحب, یہی تو کہہ رہا ہوں. یہ آپ نے یہ ساری گفتگو سنی, اس میں میرا صرف پوائنٹ یہ ہے, میں ان کی کچھ باتوں سے ایگری کرتا ہوں, لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک اچھا لیڈر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو اپنی سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ کریٹ کرتا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے, اور خدا نخواستہ مطلب انسان ہے, زندگی ختم بھی ہوتی ہے, پارٹیوں کا تو بات ہوتی ہے, انسان بے شک بدل بھی چلا بھی جائے لیکن اس کی موومنٹ آگے چلتی رہے, لوگ اس کو ریپلیس کرتے رہیں. یہاں پہ خان صاحب کا قصور نہیں ہے کیا؟ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں سیاسی جماعتوں میں ایسا ہوتا نہیں ہے. آپ کو بھی پتہ ہے جب میاں نواز شریف صاحب باہر تھے, کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی اپنی خود سے فیصلے کر سکے. آپ کو پتہ پوری کابینہ اٹھ کے لندن جاتی تھی, نمبر 1. نمبر 2, عمران خان صاحب نے بھی اپنی پارٹی کے کسی بھی بندے کو اتنا کانفیڈنس نہیں دیا کہ وہ اڈیالہ میں جائے بغیر, اڈیالہ کا دروازہ کھٹکھٹائے بغیر اپنی مرضی سے کوئی باہر فیصلہ کر سکے. انہیں چھوٹی چھوٹی بات پوچھنے کے لیے خان کے پاس جانا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. تیسری بات ابھی آپ نے کی کہ 10,000 بندہ کیوں نہیں اکٹھا کر سکے. 9 مئی ایک بہت بڑی وجہ ہے, ٹھیک ہے. 9 مئی کے بعد اس ملک میں جو کچھ ہوا تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ, وہ سب کے سامنے اس کو بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی اب جرت کرے گا کیسز بنوانے کی, مقدمات کا سامنا کرنے کی, 10 سال اندر جانے کی. تیسری بات, آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں اگر وہ باہر کال دیں تو بالکل آج عمران خان کو آپ اڈیالہ جیل سے باہر نکالنے کی کال دے دیں, اڈیالہ جیل سے لے کر یہاں تک آپ کو صرف سر نظر آئیں گے, ٹھیک ہے. یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ کہ مجھے بھی لگتا ہے کہ عمران خان چاہتا ہے کہ جتنا میں ہیرو اندر بن کے بیٹھا ہوں نا, میں اندر ہی رہوں تو میں ہیرو ہوں, باہر جاؤں گا تو اس کے پاس ہے کیا, کون ہے اس کے ساتھ چلنے کے لیے. میں ان کی بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتی. خالی خان اگر اس ملک کو چلا سکتا نا, آج وہ جیل میں نہ ہوتا. اگر خان اتنا عقل مند ہوتا, آج وہ جیل میں نہ ہوتا. خان اندر بیٹھ کے آج ہیرو ہے. آپ یقین کریں اگر کل بھی خان باہر آ جاتا ہے نا, خان کے پاس چلانے کے لیے کچھ نہیں. لیکن ایک جگہ آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں اندر بیٹھ کے ہی ٹھیک ہوں. ہاں تو یہ عقل مندی ہوئی نا پھر. ہاں, تو اسی لیے تو بیٹھا ہوا ہے اندر. وہ اندر بیٹھا ہوا ہے, وہ خوش ہے اندر. میں آپ کو ایک ایسے سورس کی بات بتا رہی ہوں جو خود اس ڈیل کا حصہ تھا, جو خان سے اندر جا کے مل کے آیا, اور خان از ویری کمفرٹیبل اندر. وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں باہر جاؤں گا تو میں ذلیل ہی ہوں گا. وہ نہیں چاہتا کہ بھی جا کے میں ذلیل کیوں ہوں گا. کیا کرے گا حکومت لے کے, کیا کرے گا وہ. نہیں خان صاحب مطلب آپ ان کی لیڈرشپ پہ سوال کر رہی ہیں. ہاں میں کر رہی ہوں سوال, آپ مجھے بتائیں کیا ہے باہر, کون ہے اس کے پاس جو آپس میں لڑ رہے ہیں. نہیں تو خان صاحب باہر آ کے لڑائیاں ختم ہو جاتی ہیں نا. نہیں, خان صاحب کے ہوتے ہوئے بھی تو لڑائیاں تھیں. جہانگیر ترین صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب کس طرح لڑتے تھے, خان نے کنٹرول کر لیا تھا. وہی میں کہہ رہا ہوں. تو یہاں بھی ایک اور امپورٹنٹ بات, یہاں پہ بھی گنڈا پور صاحب اور سہیل آفریدی کی لڑائی, جو تحریک انصاف والے روتے ہیں نا 8 فروری, پھر ایڈمٹ کر لینا, ایڈمٹ کریں کہ 2018 میں جو آپ کو گورنمنٹ دی تھی نا وہ بھی غلط تھی. پھر آپ ایڈمٹ کریں نا اس چیز کو, اب کہیں ہاں اے بھی ٹھیک, پھر آپ ایڈمٹ کریں نا اس چیز کو. پھر ساری سیاسی جماعتیں بیٹھیں اور اس بات پر ایسے نہیں شازیہ سن لیں نا, سن لو یار میری بات سن لیں. میں نے آپ کو ٹوکا نہیں, ٹھیک ہے. پھر آپ اکٹھے ہوں اور آپ کہیں نواز شریف صاحب بیٹھے, زرداری صاحب بیٹھے, خان بیٹھے, سب لوگ بیٹھے, یار 2018 چ سانو غلط ملی, ٹھیک ہے, تو 2022 کو 23 کو 24 کو تانو غلط ملی,
इस तरह करो, इनफ इज इनफ, डन, नो एस्टेब्लिशमेंट। हर कोई जो है ना वो अब एस्टेब्लिशमेंट का अपना एक रोल है। बाहर जो आके रोते हैं ख्वाजा आसिफ साहब, जमीर को अगर हल्का करना है तो आप 8 फरवरी को लेके भी जमीर को हल्का करें ना। आप सिर्फ ये ना कहें कि जनरल फैज के होते हुए, उनके लाए हुए बंदों के होते हुए हम कानून साजी करते थे। खुदा का वास्ता है, आधा तीतर आधा बटेर ना बने। अगर आप अपने जमीर को हल्का करना चाहते हैं तो पूरी हिस्ट्री को आपको देखना है। लेकिन ये इम्प्रैक्टिकल बात है ना, कौन करता है? खान साहब की जब गुडी गुडी थी विद एस्टैब्लिशमेंट, वो बिलावजह बैठ के अगले को स्पेस देते, क्यों देते? कोई भी नहीं देता। कोई भी नहीं देता, नहीं देता। तो फिर रोते क्यों ये हैं? भी नहीं देंगे। फिर रोते क्यों जमीर का? नहीं, ये तो ये सियासी तकरीर है, ये तो चलती रहती है। नहीं, ये गलत बात है। देखिए, आप आवाम को यही खान बेवकूफ साहब बना थे, रहे हैं। यही खान साहब थे जो जनरल बाजवा को कहते थे इससे ज्यादा जमहूरी मैंने आज तक आर्मी चीफ नहीं देखा। जी कहते थे। और यही खान साहब जो कहते थे कि हमें तो एजेंसियों के बंदे को लाना पड़ता था। हाँ। हम तो कानून साजियां कर ही नहीं सकते थे। हाँ। बंदे पूरे नहीं होते थे। बंदे वो पूरे हम करके देते थे। क्या करें हम बेवकूफ हैं भाई। कभी 8 फरवरी को रोते हैं तो कभी 2018 को रोते हैं तो कभी 35 पंक्चरों को रोते हैं। बेवकूफ बना के रखा हुआ है हमें। मैं इमरान साहब ये मेरा शाजिया से थोड़ा सा जो मैं कम से कम डिसएग्री करूंगा वो इस बात पे, मेरा ख्याल में अगर लीडर बाहर आ जाए ना, लीडर वहां पे मौजूद हो तो आपके आपसी इख्तिलाफात खत्म हो जाते हैं। ये नून लीग के भी बहुत से एग्जाम्पल हैं। चौधरी निसार और ख्वाजा आसिफ जो है वो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना पसंद करते थे, लेकिन जब तक मियाँ साहब वहाँ पे थे वो लड़ाइयाँ जो थी पस पर्दा थी। आप ठीक कह रहे हैं, इमरान खान साहब के होते हुए भी जिस तरह आपने मिसाल दी, लड़ते थे लोग आपस में, लेकिन वो कंट्रोल कर लेते थे। हाँ। लेकिन बात दूसरी है कि एक यानी कि जो जिस तरह के हालात हो चुके हैं, या जो अभी यहाँ पे बात हो रही थी, शाजिया ने भी कहा कि सर ही सर नज़र आएंगे अगर आप इमरान खान साहब को मौका देंगे, बाहर निकालेंगे। हाँ। तो पहली बात तो ये रायत कोई क्यों देगा उनको? पहला हाइपोथेटिकली बात हो रही है। मैं वही हाइपोथेटिकली कह रही है। एग्जैक्टली आप ठीक है, लेकिन मैं भी वैसे ही मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ कि ये कोई मौका नहीं देगा उनको कि वो बाहर आएँ, कोई दरख्वास्त लिखेंगे, मैंने बाहर आके एक बार मौका दे दो, देखो मैं कितने सिर इकट्ठे करना। सॉरी टू से मैं आपकी बात काट रही हूँ। मौका तो नवाज शरीफ साहब को भी मिला था। क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैंने तो उनको कंपैरिजन नहीं कर रहा। मैं दो बातें मिल जाते हैं, दो बातें, हाँ सारा कुछ हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन ये अगले बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह की सियासत कर रहा है। ठीक। दूसरी बात ये कि राना साहब ने कहा कि इमरान खान साहब को बाहर ला के फिर कड़ो बाहर टेस्ट कर लो, तो वो दो तहरीके एक मिनट आपको डाउट्स है? नहीं, मैं तो आपको फैक्ट नहीं, मैं पूछ रहे हैं, मैं फैक्ट बताने, क्योंकि आपने इनके वाले से भी कहा ना कि मैं फैक्ट आपको बताने, मैं फैक्ट आपसे पूछ मैं आप हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे आए थे, अगर वो आगे बाहर अज्यूम कर लें वो कोई हो जाता है, अब भाईजान पाकिस्तान यहाँ पे हालात बदलते कुछ पता नहीं लगता, आ गए फिर क्यों होगा? व्हाट डू यू थिंक क्या होगा? 2022 में जो हुआ था वही होगा। क्या होगा? 2022 में इमरान खान साहब ने 2 तहरीकों को खुद लीड किया था। हाँ। जब वो इक़्तिदार से निकाले गए थे, ठीक है, तो केड़ा कोई इनकलाब आ गया? यानी कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा। बहुत ठीक है, जलसे जुलसे होंगे सर। अच्छा, ये तो होगी बातें जो हम कहें कि बड़ी एक जो ग्राउंड रियलिटीज़ की, लेकिन जो इससे भी बड़ी ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर पिछले तकरीबन 75 साल से ऑलमोस्ट जो सिस्टम चल रहा है वही सिस्टम हावी है। जब तक उस सिस्टम को आप तब्दील करने के लिए कोई बड़ी जुर्रत का मुजाहरा नहीं करते, तब तक किसी तरह चलेगा। कोई किसी के साथ सेट होकर खेलेगा, कोई किसी के साथ प्राइम मिनिस्टर सेट ने होकर अभी ऑफर की ना उस दिन स्पीच करते हुए, क्या उन्होंने बैरिस्टर गौहर को एड्रेस करते हुए, असद कैसर साहब को एड्रेस करते हुए कहा कि आए मेरे साथ बैठे हैं, करते हैं एक और मिसाक जमहूरियत करते हैं, आए बात करते हैं। ये ऑफर सीरियस नहीं थी आपके ख्याल में? आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान की 2 बड़ी सियासी जमातों के 2 बड़े कायदीन ने कहा कि हम बातचीत के ज़रिए मसला हल करना चाहते हैं, तो हो रहा है वहाँ पे। आज नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि हालात जहाँ तक पहुँचे हैं नहीं पहुँचने चाहिए थे, बातचीत के ज़रिए मसला हल करना चाहिए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब मुसलसल कह रहे हैं कि बातचीत के ज़रिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, कर लिया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब ने जितनी ऑफर्स दी हैं, हाँ, वो कितनी सीरियस हैं या कितनी सीरियस नहीं हैं, ये तो उनको भी करके देख लेना चाहिए, यानी पीटीआई को अवेल कर लेना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में फैसले जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में मुझे तो नहीं याद पड़ता कोई तो आपके ख्याल में शहबाज शरीफ साहब की ऑफर कोई पैरों नहीं, वो पक्के पैरी नहीं है? कोई ऑफर शॉफर नहीं है।
یہ ہم پولیٹیکل سیاسی بیان بازی ہے۔ اچھا وزیر اعظم ہاؤس کا کیا کہہ رہے تھے آپ؟ میں نے وہ کہہ دیا جو کہنا تھا، تسی اپنے گلوں لا کے میرے گل نہ پاؤ، میں نے جو کہنا تھا نہیں یہ بات آپ کو پتہ لگی ہے؟ نہیں یہ 2018-19 میں نہیں پتا تھی؟ نہیں میں اچھا اگر میں ایک بات اچھی سننے کے موڈ میں ہوں تو اس میں کیا عمران خان برائی صاحب ہے؟ نے کہا نہیں تھا پہلے کہتے سی کہ ساری فیصلے میں خود ان کی کرتا نظر ہوں۔ میں ان کی نظر میں 2026 والا وزیر اعظم ہاؤس بڑا کمزور ہے، تو 2021 والا جو تھا نا وہ بڑا تگڑا تھا۔ نہیں وہ پھر 2022 انہوں نے کیا ہے کہ میں تو کچھ کر دے نہیں سی باج تو ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے۔ میرے ہاتھ اچھا دیکھیں جی، میں تو اب اس لیے نہیں بولوں گا کہ شازیہ نے مجھے منع کر دیا کہ آپ بیچ میں مت ٹوکیں، میں اس لیے چپ ہو گیا ہوں۔ میں بیچ میں مت ٹوکے نا، جب وہ بول رہی ہوں تب بیچ میں نہ ٹوکے، ان کے لیے، اس کے علاوہ میں یہ فارمولا ان کے لیے۔ کسی کی بات میں بیچ میں ٹوکے۔ رائے صاحب آپ پاکستان تحریک انصاف کو کور بھی کرتے رہے بطور جرنلسٹ، واٹس دا پرابلم؟ کیا بندہ 10,000 بندہ یار، خدا دا بات 10,000 بندہ، مطلب چھوٹی سے چھوٹی جماعت یہاں پہ 10,000 بندہ اکٹھی کر لی تھی، بھائی کیا ہو گیا پاکستان تحریک؟ آپ چھوٹی جماعت کی بات کرتے ہیں، میں بہت بڑی جماعت کی اگزامپل آپ کو دیتا ہوں۔ یہ میاں نواز شریف صاحب اس جیل روڈ کے ایک اسپتال میں ہوتے تھے، خواجہ آصف صاحب کی سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ پڑی ہوئی ہے کہ ہمارا 100 بندہ اکٹھا نہیں ہوتا، وہ تو بہت بڑی جماعت کی، چھوٹی جماعت کی بات کر رہے ہیں۔ چھوٹی جماعتوں سے بندے یوں اکٹھے نہیں ہوتے۔ وہ ایک ہی جماعت کے پاس ریکارڈ تھا جس کا آپ نے اپنے ابتدائی میں بھی فرمایا، وہ تحریک انصاف تھی، کہ جب کپتان خود کھیل رہا ہوتا تھا تو کراؤڈ بھی آ جاتا تھا، کھلاڑی بھی آ جاتے تھے، کراؤڈ اکٹھا ہو جاتا ہوتا تھا، گراؤنڈیں بھر جایا کرتی تھی۔ لیکن مجھے غالباً شازیہ صاحبہ نے کچھ فرمایا خواجہ آصف صاحب کی سٹیٹمنٹ کو لے کے کہ دل ہلکا کر رہے ہیں۔ ایک سر بات کو بڑی بڑی زور سے پلیز مجھے پتہ نہیں، ایک نا فیلنگ آتی ہے یہ، بلکہ میں آج سوچ ہی رہا تھا ایویں دماغ میں، مجھے پتہ کیا لگتا ہے، یہ جب یہ اس قسم کی سچویشن ہوتی ہوگی نا، مجھے لگتا ہے ان کی ڈرون فوٹیج بناتے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور اندر جا کے نا خان صاحب کو دکھاتے ہوں گے، بھائی جان یہ بیان ہے علیمہ خان کا جنہوں نے کہا تھا 10,000 بندے لے کر آؤ، اے تاڑی فوٹیج ہے ساری، یہ اتنا بندہ آپ کے لیے۔ اچھا یہ تو میں آپ کو یہ جا کے یوں کر کے کوئی پتہ نہیں خان صاحب کو دکھاتے ہوں گے وہ فوٹیج کے، بھائی جان یہ آپ کی باہر سپورٹ کا یہ حال ہے۔ تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کے اپنے منہ سے جو گفتگو میں نے سنی ہے وہ میں آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں کہ جب ملاقاتیں ہوتی تھی تو کچھ انقلابی جا کے عمران خان صاحب کو بتایا کرتے تھے کہ 10 لاکھ بندہ باہر اکٹھا ہو جائے گا اگر آپ کال دیں، 5 لاکھ بندہ باہر اکٹھا ہو جائے گا۔ نہیں تو خان صاحب نے دی بھی نہیں دی بھی ہے، لیکن اس کے بعد وہ نمبر کبھی اکٹھا ہوا نہیں نا، وہ نمبر کبھی اکٹھا نہیں ہوا، لیکن کچھ سین وائسز یا سین مجھے مجھے یاد آخری یاد آ رہا ہے، پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، لاسٹ جو میرے خیال میں تھا اس میں نے کہا تھا خان صاحب نے کہا تھا میں خود لیڈ کروں گا اندر سے، یس یاد ہے جب ملاقاتیں چل رہی تھی تو انہوں نے کہا تھا میں خود اندر سے لیڈ کروں گا۔ یہ ملٹیپل ٹائم یہ سٹیٹمنٹ آ چکی ہے۔ تو وہ کچھ جو بادشاہ بندے تھے جو انقلابی تھے وہ کہا کرتے تھے خان صاحب ڈٹے رہیں، 5 لاکھ بندہ 10 لاکھ بندہ باہر اکٹھا ہو جائے گا۔ کچھ سین وائسز ایٹ دیٹ ٹائم ایون عمران خان صاحب کو کہا کرتی تھی گراؤنڈ ریئلٹی بہت ڈفرینٹ ہے، ایسے لاکھ بندہ بھی اکٹھا نہیں ہونا، خان صاحب آپ کو غلط بتاتے ہیں۔ اینڈ مے بی جو آج حالات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ جو ڈس انفارمیشن تھی جو خان صاحب کو غلط گائیڈ کرتے رہے، شاید دیٹ از ون آف دا ریزنس کہ آج عمران خان صاحب اور تحریک انصاف جہاں کھڑی ہے۔ نمبر 2 خواجہ آصف صاحب کے جو آج انہوں نے دل کا بوجھ ہلکا کیا نا ریسنٹلی، 3-4 گزارشات ان سے میں آپ کی خدمت، آپ کے توسط سے ان کی خدمت پہ رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے آپ جنرل فیض سے ملاقاتیں کرتے رہے، الیکٹڈ گورنمنٹ کے خلاف سازشیں کرتے رہے، اس پہ آج دل کا بوجھ ہلکا کریں، معافی مانگے اس پہ۔ نمبر 2 آپ نے جنرل باجوہ کو میسج کیا، اس پہ دل کا بوجھ ہلکا کریں، وہ قوم سے معافی مانگے۔ اس کے بعد آپ تمام لوگ اکٹھے ہوتے ہیں 8 فروری میں جس طرح کا الیکشن ہوتا ہے، آپ اس پہ بھی معافی مانگے۔ اینڈ اینڈ میں عدم اعتماد پہ جس کے اوپر آ کے مولانا فضل الرحمان صاحب کی سٹیٹمنٹس پڑی ہوئی ہیں کہ کس طرح سب کو اکٹھا کیا گیا، اس پہ بھی خواجہ آصف صاحب معافی مانگے، دل کا بوجھ وہاں پہ بھی ہلکا کریں اور قوم کو بتائیں کہ ہم نے کیا کیا تھا۔ جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے اور دیکھنے والوں کو بھی پتہ ہے کہ سسٹم، عمران بھی بالکل کہتے ہیں کہ ایسے کیسے چلتا رہنا ہے، آپ پلیز ایڈ کر لیجیے گا اس میں، یہ سسٹم ایسے کیسے ہی ابھی چلتے رہنا ہے، کوئی ایز سچ چینج نہیں آ رہا کہ صبح اٹھیں گے تو پاکستان بدلا ہوگا، لیکن کم از کم غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح تو کہتے بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف اور صحیح کو صحیح سب کو کہنا چاہیے، جی بالکل سب کو کہنا چاہیے، سب کو کہنا چاہیے۔ سن لیں Across the بات، board. ایک جرنلسٹ کو ایک پارٹی سے ایک مطالبہ کرنا ہے تو پھر دوسری پارٹی کا بھی کردار اس کے سامنے ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ کیا 2018 میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کچھ نہیں کر رہی تھی جس کے اوپر تمام جمہوریت پسندوں کو اعتراض ہوتے ہیں؟ بالکل ہوتا ہے، تو سب کو کرنے چاہیے، یہ سب کو کرنا چاہیے، پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، پاکستان تحریک انصاف۔ ایک منٹ، پاکستان تحریک انصاف کا پوائنٹ آف ویو اس سارے معاملے میں یہ ہے کہ 2018 میں تو ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے، ہماری تو سیٹیں زیادہ تھی، آر ٹی ایس تو بٹھایا ہمیں ہٹ کرنے کے لیے تھا، وہ کس بات پہ وہ آپ کے خیال میں مانیں گے؟ انہوں نے تو یہ پوائنٹ آف ویو دیا، وہ آج تک ان میں سے کبھی کوئی مانا کہ 2018 کے الیکشن میں ہمیں لفٹ کروائی گئی؟ اچھا ایک چیز کے اوپر پھر یہ بہت ایک چیز کے اوپر تحریک انصاف اپولوجائز کرتی ہے، ایک چیز کے اوپر تحریک انصاف کے اکثر لوگ اپولوجائز کرتے ہیں کہ فوج کا اور ان کا جو ایک صفحہ تھا اسٹیبلشمنٹ کا اور
ان کا جو ایک صفحہ تھا اس کے اوپر وہ ریگریٹ کرتے ہیں اس کے اوپر کہ وہ ایک صفحہ جو تھا. بہت سارے اسٹیٹمنٹس ہیں اس کے اوپر. گیو می اسٹیٹمنٹ بتائیں کون ریگریٹ. میں آپ کو آن ریکارڈ بتا سکتا ہوں کہ بہت سارے ان کے نعیم پنجوتا صاحب کی اسٹیٹمنٹ میرے شو کے اندر Who is نعیم پنجوتا؟ مطلب نعیم پنجوتا was not even there in 2018 now is party. امجد نیازی صاحب کی اسٹیٹمنٹ میرے شو کے اندر پڑی ہوئی ہے کہ بھائی جو 2018 سے اوپر تک ہوا we regret that. ہم ریگریٹ کرتے ہیں. میرے پاس عمران خان صاحب کی عدالت میں ایک ویڈیو ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ غداری میں نے نہیں کی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, ہاتھ میرے ساتھ ہوا. یعنی وہ آج بھی اسی, اور اس کے بعد بھی انہوں نے بارہا یہ مطالبے کیے کہ عاصم منیر اپنا نمائندہ مقرر کرے, ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں. یہاں پر پاکستان میں کوئی جو سسٹم خراب ہو چکا ہے یا جس کی بنیادیں ہی غلط رکھی گئی تھی پاکستان کے اندر, جو گورننس کا سسٹم ہے کہ یہاں پر جو شراکت اقتدار کے فارمولے طے ہوئے ہیں وہ تبدیل کرنے کے لیے کوئی بندہ, کوئی پولیٹیکل پارٹی اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب دینا چاہتے ہیں, حضور نواز شریف صاحب جینے نہیں دینا چاہتے یار, وہ اور جو کہتے ہیں ایسی گل کرنی ہے, نواز شریف صاحب خلائی مخلوق کا ذکر کیا کرتے تھے, ووٹ کو عزت دینے کی بات کیا کرتے تھے. اب نواز شریف صاحب کے منہ سے آپ نے اس طرح کی کبھی کوئی بات نہیں سنی. میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب ابھی بھی چانس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کہ آج نہیں تو کل جو یہ اسٹیبلشمنٹ تبدیل ہوگی تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے سب سے بہترین پارٹی ہم ہی ہیں. جس کے کندھے پہ اسٹیبلشمنٹ ہاتھ رکھ دے اسٹیبلشمنٹ اچھی ہے, جس کے کندھے سے اسٹیبلشمنٹ ہاتھ اٹھا لے وہ اسٹیبلشمنٹ پیڑی ہو جاتی ہے. میٹھا میٹھا ہپ ہپ, کڑوا کڑوا تھو تھو. جب تک ہماری سیاسی جماعتیں اس اسٹریٹجی سے, اس گھٹیا سوچ سے باہر نہیں نکلیں گی نا, ہماری سیاسی جماعتیں آپ اس کو گھٹیا سوچ کہہ رہے ہیں. ایک سیکنڈ منصور, آپ اسے گھٹیا سوچ کہہ رہے ہیں. مجھے آپ سے عمران صاحب اس بات کا اختلاف ہے. بھائی اگلا بندہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا چاہے, وہ کہے جناب میرے لیے جو ہے وہ سب کچھ ٹھیک ہے اور میں ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں, میں آگے چلنے کے تیار ہوں, آپ اس کا تمسخر اڑاتے ہیں. دوسروں کو دیوار کے ساتھ تو نہ لگائیں. پاکستان کا جو دستور ہے اس کو پھر پھاڑ کے پھینک دیں. یس, پاکستان میں جڑے بیٹھے نے انہوں نے بڑا دستور کا دھیان رکھے. دیکھیں کہ فیصل واڈا صاحب نے پھر کل پرسوں ان کو 2 دن سے شکل دکھا رہے ہیں, آئینہ دکھا رہے ہیں سب کو کہ نہیں دکھا رہے ہیں, اور ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. ظاہر صرف رانا سراولا صاف کی ایک سٹیٹمنٹ آئی گی اس پہ. یہ کس طرح سلسلہ چلے گا پاکستان تحریک انصاف کو آپ کی ایک تجربہ کار جو آپ کی ایک ایکسپیرینس ہے پولیٹکس کو کور کرنے کا, کیا تجویز کرتے ہیں, کیا کرنا ہے؟ یا ادھر بات سنیں رانا صاحب. اچھا دیکھیں, بات یہ ہے کہ عمران خان اور نواز شریف کو کہنا بہت آسان ہے نا کہ تم نے یوں کر دیا, تم نے یوں کر دیا, لیکن جو کرتے ہیں ان کو کہنا ذرا مشکل ہوتا ہے. آپ کریں, شروع کریں. ٹھیک ہے نا. اچھا نہیں آپ سنیں, آپ اسی وقت شروع کریں. نہیں تو میں نے جو کہا ہے وہ یہی کہا. نہیں آپ کھل کے نام لیں. نہیں کھول کے کیا نام, مطلب نام کیا مطلب, میں سن لینا. آپ الیکشن میں کھڑی ہوں, خدا کی قسم آپ کو ووٹ دوں گا. آپ کو ٹرائی تو کریں گے. آپ کو پتا ہے میرے سامنے دوسری خاتون ہے جن کو انہوں نے کہا کہ آپ کھڑے ہوئے, تو 2 خواتین کو ایک قومی اسمبلی میں کھڑا کر دوں گا, ایک کو صوبائی میں کر دوں گا, دونوں کو ووٹ دے دوں گا. ایسی کون سی بات. لیکن سمپل یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا بات کرتے ہوئے ظاہر احتیاط کرتے ہیں. اب آپ نے مجھے ایک دم کہہ دیا کہ نو بال ہونے لگی, احتیاط کر لیں, تو میں احتیاط کر گیا. میں نے کہا آپ کر دیں نو بال. نہیں وہ تو آپ تو چاہ رہے ہیں, آپ تو یہ چاہ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 80 میں عمران شریف کی بات سے 100% متفق ہوں. یہ بھی پہلی دفعہ کہ 80 سال سے اگر ایک ہی کھیل کھیلا جا رہا ہے تو کیوں کھیلا جا رہا ہے. 80 سال سے اگر یہ پولیٹیکل قیادت نہیں سیکھ رہی تو کوئی اور بھی سیکھ لے یار. ٹھیک ہے, اگر یہ نہیں سیکھ رہے تو پھر اس کے بعد یہ کہ ہاں اگر اس سارا کرنے سے ملک کے اندر کیوس ختم ہو جاتا ہے, معاشی بہتری آ جاتی ہے, لوگوں کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے, تو چلیں یہ تجربہ بھی کر لیں. لیکن اگر اس سے وہ بھی نہیں آ رہا اور آپ ایک چلتے ہوئے سسٹم کو ختم کر کے ایک ایسا سسٹم لے آتے ہیں جو بیڑا گرک کر دیتا ہے لوگوں کا, تو پھر ہمیں کچھ تو سمجھنا چاہیے. آپ کی اس تجویز میں ایک مسئلہ ہے, اب وہ مجھے عرض کرنے کی اگر جسارت کروں میں, اس کی وجہ یہ کہ جو 2 بڑی دوسری جماعتیں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ, ان کے رہنماؤں سے, سربراہوں سے جب آپ جا کے گفتگو کرتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں بین دیر ڈن دیٹ. ہم یہ کر چکے ہیں, ٹھیک ہے, ہم یہ کر چکے ہیں. ہم جب متھا لڑانے کے لیے آگے جاتے ہیں تو پیچھے کوئی بھی نہیں ہوتا. مسئلہ یہ ہے میاں صاحب کے ان کا اور ان کی فیملی کا ماننا ہے بھائی جان ہم نے جو ہے وہ کاروباری طور پہ بھی ہٹ کھائی, ہمیں پاکستان بھی چھوڑ کے جانا پڑا, ٹھیک ہے, عوام کوئی نہیں نکلتی, سانوں کے لازم جو آندہ کوئی نہیں. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے آپ ان سے جا کے بات کریں, وہ کہتے ہیں آئیں ذرا ہمارے ساتھ گڑی خدا بخش چلیں. لائن بنی ہوئی ہے قبروں کی وہاں پہ,
ٹھیک بالکل ٹھیک ہے ہے۔ اور اب آپ مطلب کہنے والے کہتے ہیں، میں نے کبھی زرداری صاحب کے منہ سے ڈائریکٹلی بات نہیں سنی، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بھائی جان میرا ایک ہی بیٹا ہے، ہاں نہیں میں ٹھیک یہ ہے، بالکل ٹھیک تو ہے، میں آپ جو لڑائی مجھے لڑوانے کی کوشش کر رہے ہیں نا، میں نہیں یہ لڑنی، ٹھیک ہے، میں آپ کی ٹھیک ہے۔ بات سے تو جو جماعتوں نے جو فارمولے اپنا لیے، یہ تیسری بھی اب اپنا کے دیکھ لے، 10,000 بندہ نہیں اکٹھا ہو رہا وہاں پہ۔ نہیں سن تو لینا، اس تیسری جماعت نے بھی بہت زیادہ اس کے بدلے میں بہت کچھ لے لیا ہوا ہے اب تک، ایسی بات نہیں ہے، ہزاروں لوگ مقدمات کے اندر ہیں، سن لینا، ہزاروں لوگوں کے اوپر مقدمے ہیں، ٹھیک ہے، سینکڑوں کو سزائیں ہو چکی ہیں، بڑی قیادت 70 سال سے اوپر کی خاتون جو ہے کینسر زدہ، وہی کہہ رہی ہے میری حالت خراب ہے اور اس کی بات سننے کو کوئی تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے جو بڑے لیڈرشپ ہیں، کبھی کوئی دل کے مرض کے اندر کہیں کھڑا ہوتا ہے، کبھی کسی کے گردے فیل ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی لے رہے ہیں اس کا بدلہ، ایسے نہیں ہے کہ یہ دو کوئی کلے ہی پلوان پیدا ہوئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اتنے ہی جمہوریت پسند ہے نا، ایک منٹ سن لینا، کون جمہوریت پسند ہے؟ یہ دونوں جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، تو یہ ایسا کریں، چلے میں آپ کے پروگرام میں ایک چیلنج دے رہا ہوں کہ گلگت بلتستان میں دونوں اتحاد کر کے حکومت بنا لیں، کیوں نہیں بناتے؟ پیپلز پارٹی اور نون لیگ، اچھا جمہوریت ہے نا، اور انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ سائن کیا بنا ہے، بھائی جمہوریت بچا رہے ہیں نا، ایک جمہوریت تو بچ رہی ہے، سن لینا، ابھی نہیں بچ رہی نا، کل 4 بندے استحکام پارٹی میں چلے گئے، ان کو علیم خان صاحب پسند آگے چلیں گے نا، ابھی اور بھی آئیں گے پسند، ابھی ان میں اور بھی جائیں گے، ٹھیک ہے نا، یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، نہیں یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے نا کہ وہ 4 بندے وہاں چلے گئے، ٹھیک ہے، اور وہ انہیں پسند آ گئے وہ، تو آپ دونوں وہاں کے گلگت بلتستان کی حکومت بچانے کے لیے کیوں نہیں کر رہے آپ؟ میں نے اسی علیم خان کو پاکستان تحریک انصاف کے لیے اسی طرح بندے اکٹھے کرتے ہوئے دیکھا، تو میرے لیے حیرانگی کی بات نہیں ہے، یہ تو ایسا نہیں ہوتا تھا، سن لینا، یہ تو اور سن تو لینا، 2018 میں یہ نہیں ہوتا، بھائی میری بات تو سن لینا، یہی علیم خان صاحب ہے نا جو کہتے تھے کہ میں شہباز شریف کو اگر ایسا نہ کر دیا تو پھر ایسا ہوگا، اور یہی علیم خان ہے نا آج شہباز شریف کے ساتھ بیٹھے ہوئے، یہی پرویز خٹک تھے نا جن کو آپ کہتے تھے کہ یہ پرویز خٹک یا پرویز لائی جو کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو تھا، ان کی تب بھی آ رہا ہوں، یہی پرویز خٹک تھے نا جن کو آپ کہتے تھے سب سے کرپٹ ہیں، یہی آج وزیر اعظم کے مشیر ہیں نا، یہی محمود خان تھے نا جن کو آپ کہتے تھے کہ ان کو دور میں کے پی میں پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہی آج ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے نا، تو بات یہ ہے، آ رہا ہوں اسی طرف آ رہا ہوں، اسی طرف آ رہا ہوں، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ان کے جو جمہوری چہرے ہیں نا وہ اسی حد تک ہیں جہاں تک ان کو اپنے مفادات نظر آتے ہیں، انہی دو کے جمہوری چہرے کب تھے جب دیکھیں آپ میری بات میں بول رہی ہیں، یہ بات دیکھ لیں آپ، نہیں میں منصور کی بات میں بول رہی ہوں، نہیں میں بول رہا تھا، آپ مجھے انٹرپٹ کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ ان کو مت کریں مجھے کر سکتی ہیں، سو میں تو اچھا آپ تیسری جماعت کا جو کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، چلے آپ مجھے بتائیں انہوں نے کیا کیا، کنہوں نے کیا، آج لیٹس ڈیبیٹ اٹ، میں دیتی ہوں جواب، ٹھیک ہے، شازیہ دیں گے جواب، کیا تھا کہ آپ انٹرپٹ نہ کر سکیں، لیکن اگر میں شازیہ کی بات میں انٹرپٹ سکیں، تب جمہوریت کہاں گئی تھی جب ایم کیو ایم کو عمران خان نے اپنے ساتھ ملا لیا؟ تب جمہوریت کہاں گئی تھی جب پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو پرویز الہی کو انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا؟ تب عمران خان کے اصول، قوانین اور عمران خان کا انقلاب کہاں گیا تھا؟ مجھے اس چیز کا جواب دے دیں آپ۔ دیکھیں بات سنیں، ایک حد تک عمران خان نہیں کوئی مجبوری کیڑی ہو، سیاسی مجبوری نہیں، سیاسی مجبوری نہیں، میری رائے میں یہ ہے کہ جتنا میں نے عمران خان کو اسٹڈی کیا ہے، عمران خان کو ایک موقع چاہیے تھا اقتدار میں آنے کا، نہیں تو اسے ساری زندگی انہوں نے نہیں آنے دینا تھا، یہ 2 جماعتوں نے اس کو ساری زندگی نہیں آنے دینا تھا، اچھا اس کے پاس ایک گولڈن موقع میں سمجھ گیا، استعمال میں کیا اور رانا وہ صاحب اس کی میں بات آیا، سمجھ گیا ہوں، یہ وہ ٹامی والا چکر ہے، مجبوری تھی نا، اگر آپ لوگ مجھے اجازت دیں قسم سے میرا کتا کتا ہے، آپ کا کتا نہیں، میں اب اس سے بڑی بات نہیں کر سکتا، اور بتاؤ شازیہ، ایک جملہ ایڈ کر دیں، یہ منصور نے میں نے کچھ بھی نہیں کہا، میں نے صرف کہا ٹامی میں والا نے تو چکر ہے، آپ کے کتے کو ٹومی کہہ دیا، میں نے تو اپنے کتے کو کہہ ہی نہیں رہا یار، میں نے تو کسی یار کتے میں نے آپ کو خوش کر یار دیا، کیا میں نے تو بات رانا نہیں صاحب کیا، یہ نہیں جانا کٹ جانا یہ نہیں رانا صاحب میں مان لیا ٹھڈا کتا عمران کی ایک جملہ اس میں، صرف ایک جملہ، جن کی بات بار بار کری جا رہے ہیں، جن کے اوپر بحث کری جا رہے ہیں، پیپلز پارٹی پی ایم ایل این بار بار ٹرن لے چکی ہے، بار بار اپنی باریاں لے چکے ہیں، بار بار اقتدار میں آ چکے ہیں، عمران خان کے اوپر 100 دفعہ تنقید کریں، تحریک انصاف کے اوپر 100 دفعہ تنقید کریں، اگر وہ آج کہتے ہیں کہ جو 18 میں ہوا یا 18 سے 21 22 تک ہوا ہم وہ ریپیٹ نہیں کریں گے، تو ان کو سیکنڈ چانس تک کم از کم موقع دے کے تو دیکھیں، سیکنڈ چانس کون دے؟ اسٹیبلشمنٹ دے یا عوام عوام دیتی دے؟ ہے، 8 فروری کو عوام نے دیا تھا، 8 فروری کو عوام نے دیا تو پھر دیا تو مان مان لیتے، اچھا ایک منٹ سر دے دیا نا، رائے صاحب دے دیا، آپ کہہ رہے ہیں چانس دے دیا، سن لیں جمہوریت کی سر بات دے دیا، کریں، اچھی بات ہے، میں ایگری کرتا
ہوں آپ کی بات, میں ایگری کر رہا ہوں کہ آپ نے کہا عوام نے چانس دے دیا, انہوں نے کے پی میں گورنمنٹ بنا لی, انہوں نے کہا آج کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم نہیں چلیں گے. نہیں چل رہے, نہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کون سا وہاں نہیں چل رہے. ایک سیکنڈ رک جائیں. نہیں ملک چلانے کے لیے اگر آپ اداروں کے ساتھ چلتے ہیں تو یہ کوئی برائی کی بات ہے. ملک چلانے کے لیے اگر آپ چلیں تو کوئی برائی کی, نہ چلے تو آپ کہتے ہیں یہ وطن دشمن ہے, یہ جناب علی بھارت کے ایجنٹ ہے, چلے تو آپ کہتے ہیں لو جی انہیں دے. یہی بات آپ نے علیمہ خان کو سمجھانی ہے کہ وہ گنڈا پور صاحب کے بارے میں اس طرح کی باتیں نہ کیا. نہیں ملا ہوں, میں نے کب کہا, میں کہہ رہا ہوں آپ کہیں, نہیں میں کہہ آپ کہیں, ان کو کہیں کہ گنڈا پور صاحب کے اوپر بجٹ کا اجلاس کیوں نہیں بلا رہی کے پی گورنمنٹ. وہ ایک سیکنڈ سر, ایک سیکنڈ ٹھہر جانا سر, ایک سیکنڈ ٹھہر جانا سر. وہ سامنے پڑھیں کیا دیکھیں, وہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. وزیر اعظم نے پی ٹی آئی سے ملاقات میں 3 ماہ کا بجٹ پیش کرنا وہ دیکھیں کیا, سر رک جائیں, سر رک جائیں, پورے سال کا بجٹ پیش کرنے کا ناراض لوگوں کی وجہ سے نمبر پورے سال کا بجٹ پیش کرنے کا فیصلہ, ابھی آپ یہ دلیل فیصلہ ہوا ہے, ابھی پیش نہیں ہوا ہے, ابھی بہت پکچر باقی ہے, بہت پکچر ناراض اراکین کا یہ رانا صاحب ایہو جی شرطہ نہ لاؤ, ٹھیک ہے. میں نے ایک کلپ آپ کا ریکارڈ کر لینا اور یہاں پہ پھر ہوگی شرط, ٹھیک ہے, کہ جی کہنے میں اور پیش کرنے میں بڑا فرق ہے. اس طرح نہ کریں, میں نے اگلے ہفتے آپ کو بلا لینا ہے. نہیں نہیں ٹھہرے یار, ان سے کھانا تو کھانے دیں. نہیں نہیں مجھے ایک بات بتائیں, تو میں نے اس میں ایسی کیا بات کی جو مجھے آپ نے کہا کہ کہنے میں اور کرنے میں, یعنی بجٹ پیش ہونا ہے. نہیں میں نے کہا ابھی کہا ہے کر بھی سکتے ہیں, ایسی کون سی بات ہے یار, اگر انہوں نے کہا تو کر بھی سکتے ہیں. ہاں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں چل رہے, اگر چل رہے کریں گے تو ایک سیکٹر کمانڈر بندے پورے کر دیں, 10 سویرے اجلاس بلاؤ, میں ایم پی سارے کر لاؤں, چلو مرکز میں بھی تو آتے تھے نا. خان صاحب نے خود کہا, آپ کو یاد ہے, اللہ غریق رحمت کرے, اللہ غریق رحمت کرے, عامر لیاقت صاحب یاد ہے آپ کو, ہم آئے نہیں بلوائے گئے ہیں. جی جی یاد ہے آپ کو, جی جی. پورے کہ آپ کی رائے میں اس وقت خیبر پختونخوا حکومت جو ہے وہ ٹوٹلی بغیر کسی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے, نو بالکل ہے انٹرفیرنس جہاں پہ ہے, بالکل ہے. میں بتاتا ہوں کہاں پہ, میں بتا رہتا ہوں, میں الیبوریٹ کرنے دینا مجھے کہاں پہ ہے. بھائی آپ جنگ لڑ رہے ہو وہاں پہ, آپ جنگ لڑ رہے ہو بھائی وہاں پہ, آپ جنگ لڑ رہے ہو وہاں پہ. تو میں آپ کے خیال میں جو آپس میں کولیبریشن ہے اس سے بھی اس حد تک ہے, اس کے علاوہ کچھ گیون ٹینیور میں, یس اس کے علاوہ کچھ نہیں, بالکل گیون ٹینیور میں. تو وہ تو یہ مزمل صاحب کے اوپر جو الزامات لگائے گئے, رک جائیں نا, رک جائیں, کس نے لگائے, ڈاکٹر گل لگا رہے ہیں, ان سے جا کے اس کو پوچھ کے میں میں ان سے کیوں پوچھوں, رک جائیے, میں ان سے پوچھوں, جواب تو دینے دیں سر, مجھے جواب تو دینے دیں یار. ایک سیکنڈ رانا صاحب, ایک سیکنڈ مجھے جواب تو دینے دیں. جب یہ الیکشن آ رہے تھے سہیل آفریدی صاحب والے, کس کس نے وہاں پہ جا کے پریس کانفرنس کی تھی, آپ اس کے بعد بھی یہ سوال میرے سے پوچھ رہے ہیں کہ آر دے آن دا سیم پیج اور جب سہیل آفریدی کا سی ایم کا الیکشن آ رہا تھا تو کیا یار, وہ تو عمران خان صاحب نے بھی بڑا کہا, یاد نہیں وہ کیا کہتے تھے کہ میں ایسی حکومت ہی لینا چاہوں گا جو مجھے پنڈی سے جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرے. نہیں ہوا ڈکٹیٹ, ہوتے رہے بالکل ہوتے رہے. میں اس ٹینیور کی بات کروں, پہلے تو میں خود کہہ رہا ہوں. وہ ایک ہے پنجابی کا گانا, نوٹ وہاں میرا موڈ بنے. سر نوٹ وہاں کے موڈ بن جائے گا, نوٹ کوئی نہیں وہاں رہے. عجیب بات ہے, مطلب آپ نوٹ تو سارے چلے گئے باہر, نوٹ تو چلے گئے لندن, نوٹ تو چلے گئے پیرس, اور پی ٹی آئی کے لوگوں پہ اس طرح کے الزامات نہیں لگانے. ڈونٹ ڈو دیٹ, یہ ڈونٹ ڈو دیٹ. غلط نہیں بھائی, سن تو نہیں یار, ایک ہی گل ہے کہ تسی آپ بات پوری رانا صاحب جو لندن میں جو سن لیں, لندن امریکہ میں جو پیسے کما رہے ہیں بھائی, وہ اپنی محنت سے کما رہے ہیں, وہ یہاں سے نہیں لے کے گئے, ٹھیک ہے نا, وہ وہاں سے اپنے محنت کر کے کما رہے ہیں, ایتھوں نہیں چک کے لے کے گئے. آپ جس طرح اشارہ کر رہے ہیں میں اسی طرف کا جواب دے رہا ہوں, وہ بھائی اپنی محنت سے کما رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. ان کے کنٹینٹ پہ آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے, ان کی محنت پہ اعتراض نہیں ہو سکتا. سر میں تو کہتا ہوں وہ یہاں سے خزانے سے نہیں لے کے گئے. محنت کر حسد نہ کر. ہاں ہاں, میں بالکل یہ کہہ رہا ہوں, محنت کر حسد نہ کر, لیکن جو محنت کر رہے ہیں ان کے عمران صاحب کی بات. ویسے رانا صاحب کو مشورہ دینے لگا, تسی بھی سلائی مشینہ پا لو. میری گل سنو, نہیں محنت کرے بھائی سن تو لے, میں سلائی مشینیں لے بھی لوں تو میں کن بیواؤں کو دوں گا, مجھے بتائیں ان کی لسٹ دیں یا تو مجھے آپ, میں جن کو سلائی مشینیں, نمبر 1 نمبر 2 سن لیں, سن تو لینا یار, سلائی مشینیں اور کیا کہتے بھائی جان سن لینا, سلائی مشینیں اور لوہے کے کارخانوں میں کچھ تو فرق رکھیں یار. سلائی مشینیں اور چینی کی فیکٹریوں میں تو کچھ رکھیں نا. سلائی مشینیں چلائیں اور میفیئر میں فلیٹس لیں. میں کیوں لوں, میں پاکستان کا دھرتی کا فرزند ہوں بھائی, میں یہیں پہ رہوں گا, یہیں پہ کھڑا ہوں گا, میں اپنا پاسپورٹ باہر جا کے پھینکوں گا نہیں. باہر گھر لے سکتا ہے, میں بھی لے سکتی ہوں باہر گھر لینا. میں اپنی مٹی سے نہیں جاؤں گا بھائی, میں اپنی مٹی کے ساتھ رہوں گا. میں نے ایک لیڈر کا جملہ سنا تھا جب اسے کہا تھا کہ جی آپ بھی باہر چلے جائیں گے, اس نے کہا کیوں جاؤں گا باہر, میرا یہ ملک ہے, یہ میرا وطن ہے, میں یہی رہوں گا. میں اس کی بات کو ایڈمٹ کرتا ہوں. ان کا اشارہ ایک
اقبال فریدی کی طرف بہت شکریہ شازیہ صاحبہ, آپ پہلی دفعہ تشریف لے کر آئیں. تھینک یو, اٹ واز لولی ٹو ہیو یو آن دا شو. اسحاق رانا صاحب, عمران شفقت صاحب, راہی ثاقب صاحب. ناظرین, پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی. کل آپ ہمارا ایک خصوصی پروگرام دیکھ سکیں گے جو بجٹ منظور ہوا, اس کے بعد پاکستان کا جو کارپوریٹ سیکٹر ہے وہ اس بجٹ کے حوالے سے کیا رائے رکھتا ہے. ایک بڑا خصوصی پروگرام ہم نے ریکارڈ کیا ہے آڈینس کے ساتھ, وہ دیکھنا مت بھولیے گا. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.